السلام علیکم دوستو، داستان راؤ کے چینل میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی بہت انٹرسٹنگ ہے اور یہ کہانی لازمی سن کے مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئے گی۔ کہانی سننے سے پہلے آیت الکرسی کا وید کر لیجئے، کیونکہ جب بھی ان چیزوں کا ذکر ہوتا ہے یہ ہم لوگوں کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرا دوست کہتا ہے کہ واقعہ میں آج تک کسی کو نہیں بتا سکا، لیکن شاید اب کہہ دینا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے واٹس ایپ کے ذریعے شیئر کیا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے، کیونکہ یہ چیزیں وہ کہتا ہے کہ شاید ابھی بھی میرے ساتھ ہیں۔ وہ رات، وہ رونا، وہ سایہ، وہ بچی، یہ سب حقیقت ہے۔ میں تب نیا لاہور میں ایک فلیٹ میں شفٹ ہوا تھا۔ دفتر سے دیر ہو جاتی تھی، اس لیے میں اکثر تنہائی فلیٹ میں رہتا تھا۔ بلڈنگ کافی پرانی تھی، وہ کہتا ہے۔ لفٹ اکثر خراب رہتی تھی، سیڑھیوں میں عجیب سی نمی، عجیب سی بو، اور دیواروں پر جگہ جگہ پرانے گندے ہاتھوں کے نشان تھے، جیسے کوئی بار بار انہیں چھوتا رہا ہو۔ میں پھر بھی یہ سوچ کر نظر انداز کر دیتا تھا کہ پرانی بلڈنگ ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ مگر اس رات وہ رات جس نے میری زندگی بدل دی، وہ صرف پرانی عمارت کا مسئلہ نہیں تھا، وہ کہہ رہا۔ میں تھکا ہوا دفتر سے گھر آیا، ہاتھ منہ دھو کر میں نے کھانا کھایا اور پھر اپنے کمرے میں لیٹ گیا۔ سردیوں کے دن تھے، کمبل میں لیٹ کر موبائل پر ویڈیوز دیکھ رہا تھا کہ اچانک بجلی چلی گئی۔ پورا فلیٹ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ میں نے پاور بینک سے فون چارج پر لگایا اور اس کی روشنی میں کمرہ دیکھنے لگا۔ ہر چیز جیسے ساکت ہو گئی ہو، گھڑی کی ٹک ٹک بھی رک سی گئی تھی۔ میں نے پھر بھی خود کو تسلی دی، شاید تھکن ہے، کچھ دیر بعد مجھے نیند آ جائے گی۔ پتہ نہیں کب سویا، مگر تیزی سے آنکھ اس وقت کھلی جب مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے کمرے میں چل رہا ہو۔ کمرے میں ہلکی سی دبے قدموں جیسی آواز آ رہی تھی۔ میں نے موبائل اٹھا کر فلش آن کیا، مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے پھر سوچا شاید خواب تھا۔ میں دوبارہ لیٹا، مگر اس بار میں نے سنا کسی کے رونے کی آواز، بہت ہلکی، بہت دبی ہوئی، جیسے کوئی بچی رو رہی ہو۔ میں نے چونک کر بیٹھ گیا، پورا جسم ایک دم سن ہو گیا۔ آواز میرے کمرے کے باہر والے چھوٹے لاؤن سے آ رہی تھی۔ وہ رونا ایسا نہیں تھا جیسے کسی کو چوٹ لگ گئی ہو، وہ رونا ایسا تھا جیسے کوئی بہت اکیلا ہو، بہت خوفزاد ہو، بہت تکلیف میں ہو۔ میں نے دل پر ہاتھ رکھ کر اٹھنے کی کوشش کی، باہر جھانکا مگر کچھ نہیں نظر آیا۔ آواز رک گئی، ایسا لگا جیسے وہ رونا کسی نے انگلی رکھ کر بند کر دیا ہو۔ میں نے واپس کمرے میں آیا، دروازہ بند کیا اور بیٹھ گیا، مگر چند سیکنڈ بعد دروازے کے نیچے سے جیسے کسی نے انگلی پھیری ہو، ہلکی سی سایہ جیسے حرکت ہو۔ میں ساکت رہ گیا۔ میں نے فوراً نیچے جا کر دیکھا، مگر باہر کوئی نہیں تھا، صرف اندھیرا۔ پھر کچھ لمحے بعد وہی رونے کی آواز، اس بار اور قریب، جیسے دروازے کے بالکل پیچھے کوئی کھڑا ہو اور رو رہا ہو۔ میں ڈر کے مارے دروازے کے پاس نہیں گیا، بس بستر پر بیٹھ کر سننے لگا۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ آواز چند سیکنڈ بعد رک گئی۔ اگلے لمحے دروازہ خود بخود ہلکا سا اندر کی طرف دھکا، جیسے کسی نے بہت آہستہ سے باہر سے دھکا دیا ہو۔ میں نے چیخ نہیں ماری، مگر میری سانس رک سی گئی۔ میں نے موبائل کی فلیش آن کی اور آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھا، مگر پھر جس چیز نے میرا خون جما دیا وہ یہ تھی، دروازے کے نیچے سے ایک چھوٹا سا ہاتھ، ہاں ایک 7-8 سال کی بچی کا ہاتھ اندر آیا۔ وہ ہاتھ ہل رہا تھا جیسے وہ اندر آنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں پیچھے ہٹ گیا، موبائل ہاتھ سے گرنے والا تھا، میرا دل سینے سے باہر نکلنے والا تھا۔ پھر اچانک ہاتھ غائب ہو گیا۔ میں نے ہمت کر کے فوراً دروازہ کھول دیا۔ باہر کوئی نہیں تھا، پورا لاؤن خالی تھا، مکمل خاموشی تھی، بس ٹھنڈی ہوا۔ مجھے لگا شاید وہم ہے، شاید کوئی پڑوسی کی بچی ہو، شاید کسی نے شرارت کی ہو۔ میں واپس کمرے میں گیا اور دروازہ بند کر دیا، مگر چند منٹ بعد کمرے کے کونے سے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ میں نے موبائل اٹھایا، فلیش اس کونے میں ڈالی، وہاں کچھ نہیں تھا، لیکن آواز صاف آ رہی تھی۔ پھر اچانک آواز بند اور اگلے ہی لمحے وہ بچی میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے چیخ مارنے کی کوشش کی، مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ وہ تقریباً 7 سال کی ہوگی، بال الجھے ہوئے، سفید فراق پہنی ہوئی تھی، پاؤں میں جوتے نہیں تھے۔ اس کا چہرہ، خدا کی قسم میں آج تک وہ چہرہ نہیں بھول سکا۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے، جلد بہت پیلی جیسے خون ختم ہو گیا، اس کے ہونٹ نیلے تھے اور آنکھیں، اس کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں تھا، بس خالی پن، بے جان۔ میں ایک قدم پیچھے ہٹا اور وہ ایک قدم آگے آ گئی۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، بیٹا تم کون ہو؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا، وہ بس روتی رہی، مگر اس کی آنکھیں خشک تھی۔ آواز آ رہی تھی مگر آنکھوں سے آنسو نہیں تھے، جیسے کسی نے اس کی آواز چھین کر
اندر ڈال دی ہو۔ میں نے دیکھا کہ اس کے کپڑے گیلے تھے، جیسے وہ پانی میں ڈوب کر آئی ہو۔ کمرے کی فضا سرد ہو چکی تھی، میری سانس بانپ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میرے بالکل سامنے آ کھڑی ہوئی، پھر اس نے اپنا سر اوپر اٹھایا۔ وہ پہلی بار اس نے مجھے پوری طرح دیکھا۔ اس کی آنکھیں سفید تھی، پوری سفید، ان میں کوئی پتلی نہیں تھی، کوئی رنگ نہیں تھا، صرف خالی سفید، جیسے مردے کی آنکھیں۔ میں پیچھے ہٹا مگر بستر سے ٹکرا کر گر پڑا۔ وہ بچی اب جھک کر میرے چہرے کے بالکل سامنے آ چکی تھی۔ اس کی سانس برف جیسی تھی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، اندر مت، بند کرو، مجھے باہر رہنے سے ڈر لگتا ہے۔ میں نے اس کی بات نہیں سمجھا۔ میں نے کہا، کیا ڈر لگتا ہے؟ وہ سسکی، اس کی ہونٹ کانپے۔ پھر اس نے کہا، وہ باہر ہے، وہ ہمیشہ میرے پیچھے آتا ہے، وہ مجھے لینے آیا ہے۔ میں خوف سے تھرتھرا کانپنے لگا۔ میں نے کہا، کون آتا ہے؟ اس نے اپنے لڑزاتے ہوئے ہاتھ سے کمرے کا دروازہ دکھایا اور کہا، وہ دروازے پر کھڑا ہے۔ میں نے جیسے ہی دروازے کی طرف دیکھا، دروازہ آہستہ سے کھڑکڑ کی آواز کے ساتھ خود بخود کھلنے لگا۔ اس کے پیچھے ایک اور سایہ تھا، بہت اونچا، بہت پتلا، غیر انسانی۔ اس کے ہاتھ زمین تک پہنچے تھے۔ اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، بس دو سوراخ نقطے جیسی آنکھیں تھیں۔ وہ سایہ اندر آنے لگا۔ بچی نے چیخ کر مجھے دھکا دیا اور کہا، دوڑو۔ میں اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگا مگر سایہ میرے راستے میں آ گیا۔ میں نے اس سے بچنے کی کوشش کی مگر جیسے ہی اس کی موجودگی نے میرے جسم کو جگڑ لیا ہو، میں حرکت نہیں کر پا رہا تھا۔ سایہ آہستہ آہستہ میرے قریب آ رہا تھا۔ اس کی سانس ایسی تھی جیسے کوئی بہت گہری کھائی سے سانس لے رہا ہو۔ بچی چیخ رہی تھی۔ میں نے پوری قوت سے زور لگایا اور دروازے سے باہر نکل کر سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ قدموں کی آواز میرے پیچھے آ رہی تھی، جیسے وہ سایہ بھاگ نہیں رہا بلکہ تیر رہا ہو۔ میں نیچے اترا، باہر نکل کر سڑک کی طرف بھاگا۔ نیچے چوکیدار حیران کھڑا تھا۔ اس نے مجھے پکڑا، میں کانپ رہا تھا۔ میں نے پورا واقعہ سے بتایا۔ اس نے خاموشی سے میری بات سنی، پھر آہستہ سے بولا، بیٹا، تم جس فلیٹ میں رہتے ہو وہاں 5 سال پہلے ایک بچی غسل خانے میں ڈوب کر مر گئی تھی۔ اس کی ماں نے کہا تھا کہ مرنے سے پہلے وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، مجھے اندر مت، بند کرو، باہر کوئی لینے آیا ہے۔ اس رات کے بعد میں نے وہ فلیٹ چھوڑ دیا، مگر آج بھی کبھی کبھی رات 3 بجے مجھے وہی رونے کی آواز سنائی دیتی ہے، جیسے وہ بچی اب بھی میرے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑی ہو اور کہہ رہی ہو، مجھے باہر مت چھوڑنا۔ وہ پھر آ گیا ہے۔